بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، گوادر پورٹ کمپلیکس کے اندر جو ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچ لبریشن آرمی نے۔ بی ایل اے والوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے۔ اس حملے کے اندر 8 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان کا جو یہ گوادر پورٹ ہے یہ پاکستان کے لیے کیا چیز ہے؟ یہ پاکستان کے لیے سمجھیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے یہ گوادر پورٹ۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا سی پیک ہے، سی پیک کے دل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو جگہ ہے اور ہم پاکستان کو ادھر سے انگیج کریں۔ یہ وہ بہت اہم وقت ہے کہ جس وقت پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سی پیک پروجیکٹ کے اندر، سی پیک کے فیز 2 کے اندر جا رہا ہے۔ فیز 2 کے اندر جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر پاکستان کے اندر انڈسٹریز لگنی ہے اور اس طرح کی بڑی انویسٹمنٹ آنی ہے، کیونکہ سی پیک کے پروجیکٹ 1 کے اندر انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا تھا، یہ ساری سڑکیں بننی تھی، موٹر ویز اور یہ چیزیں، اور وہ فیز 1 تو مکمل ہو چکا۔ فیز 2 کے اندر ابھی پریکٹیکلی کام شروع ہونا ہے اور اس کام کے سلسلے میں پورے پاکستان کے اہم علاقوں کے اندر انڈسٹریل زونز بننے، بہت بڑی بڑی انڈسٹریز لگنی ہے اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک میگا چینج آنا ہے پازیٹیو سینس میں۔ تو یہ جان بوجھ کے ان جگہوں کو ہٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہو اور چائنا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر تو سیکیورٹی نام کی چیز ہے ہی نہیں، تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ یہ جو ڈیم کے اوپر یہ جو حملہ کیا تھا، چائنیز کو انہوں نے مارا تھا، اور اس طرح کی چائنیز کونسلیٹ کے اوپر یہ حملہ، یہ اس طرح کی چیزیں ٹیررسٹس کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو 3 دن پہلے جو معاملہ ہوا ہے جس کے اندر کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں اور کیپٹن احمد بدر شہید ہوا ہے میر علی نارتھ وزیرستان کے اندر، اور اس کے تانے بانے ملے ہیں افغانستان کے اندر، یہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے وہ انوالو ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی ایک جہت تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جو پاکستان کی ایکلیز ہیلز ہیں ان کو آپ جا کے ہٹ کریں، اور دوسرا افغانستان کے ساتھ جو پاکستان نے احتجاج کیا ہے اور پاکستان نے جا کے ایریل سٹرائکس بھی کی ہیں، اور اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ افغانستان تو ایک سوورن سٹیٹ ہے، اس کی سوورنٹی کا احترام ہر صورت ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی انشور کرنا ہوگا کہ یہ ٹی ٹی پی پاکستان کو بلیڈ کرتی آئی ہے پچھلے 2 ڈیکیڈ سے، اور آپ کی حکومت کے بننے سے لے کے اب تک ہم آپ کو یہی بات کرتے رہے ہیں کہ آپ نے ٹی ٹی پی والوں کو سنگل آؤٹ کر کے ادھر سے پلک آؤٹ کر دینا ہے فرام دا سوئل آف افغانستان۔ یہ جو پکتیکا کا اور کنڑ نورستان یہ ساری جو ریجن ہے ادھر سے آپ نے ان کو اکھاڑ باہر پھینکنا ہے تاکہ پاکستان کی مین لینڈ کے اندر یہ ٹیررزم ایکسپورٹ نہ کریں، لیکن اس طریقے سے عمل نہیں ہو سکا۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو پھر باتیں آنی مختلف کوارٹرز سے یہ بات آتی ہے، کچھ ہلکے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ساری کی ساری جو سپلائی لائن ہے، جو پاکستان کی جو پورٹس ہیں وہ افغانستان کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ساری انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے وہ ادھر سے جاتی ہے۔ تو پھر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کی۔ پھر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ خوشگوار باتیں نہیں ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی بات کی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ٹیررزم کی، اور پاکستان کے اندر یہ میر علی، یہ بلوچستان کے اندر، اور گاڈ فاربڈ کسی اور جگہ کے اوپر بھی حملے کا ہونا، یہ کوئی خوشائند نہیں ہے۔ اس سے آپ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے کوئی بھی کہ جی پاکستان کو یہ ٹی ٹی پی والے کچھ لوگوں کو فری ہینڈ دے کے آپ پاکستان کو بلیک میل کریں، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ دونوں کا فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کا ہے نہ افغانستان کا ہے، دونوں کا فائدہ پیس میں ہے، دونوں کا فائدہ آگے بڑھنے میں ہے۔
اگر 9/11 کے بعد آپ سب سے بڑے چیف ہٹ کنٹری آف انٹرنیشنل ٹیررزم تھے تو پاکستان سمجھ لیں آپ کے بعد دوسرا سب سے بڑا ہٹ کنٹری پاکستان تھا. تو ہم دونوں نے ادھر سے نکلنا ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد کی اور کچھ افغان میڈیا والے جو بات کر رہے ہیں اور ادھر جا کرم ایجنسی کے اوپر اٹیکس کیے ہیں, افغانستان کی سوئل سے پاکستان کے اوپر حملے ہوئے ہیں فرام افغانستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز. تو یہ جو ٹینشن ہے اس کو ایسکیلیٹ کرنے میں فائدہ دونوں کا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ افغانوں کو بھی خود ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہے, مار کٹائی ہے, پچھلے اتنے عرصے سے یہ اتنے اشروں سے کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوا. یہ افغان رشین وار لڑی, اس کے بعد اپنی ان کی خانہ جنگی رہی, اس کے بعد یہ 9/11, یعنی یہ 4-5 عشرے جو ہیں یہ تو سارے کے سارے افغانیوں کے اس لڑائی مار کٹائی میں گزرے. بھئی آپ کی قوم, آپ کا ملک بھی چاہتا ہے کہ ادھر امن ہو, آپ کے لوگوں کا بھی حق ہے, تو اس حق کو آپ ادا کیجئے. اور پاکستان کے ساتھ اگر آپ یہ ہلکی سی چیز کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں ٹینشن کو, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا کسی ٹائم نقصان کم ہوگا, ہمارا زیادہ ہو جائے گا, کسی ٹائم ہمارا کم ہوگا, آپ کا زیادہ ہو جائے گا. تو ہم دونوں بھائی ہیں, طریقے سے آپ بیٹھیں اور معاملات کو ریزالو کریں. اور یہ لڑائی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اللہ اللہ کر کے یہ ادھر جو ہے وہ دوبارہ پیس کو انشور کیا ہے, اور جو انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ فورسز تھیں, آئی ایس ایف کی, نیٹو کی, امریکہ لیڈ جو فورسز تھیں, وہ ادھر سے بڑی مشکل سے گئی ہیں. تو بعد میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس علاقے کے اندر پاکستان کے ساتھ بڑھ کے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں, اور پاکستان بھی آپ کے تعاون سے بہت بڑے بڑے اقدامات کر سکتا ہے کہ جب ہم بالکل ادھر سے ہوں گے, افغانی جو بارڈر ہے ادھر سے ہم بالکل ریلیکسڈ ہوں گے, اور پھر بڑی بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں. تاپی گیس پائپ لائن ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر آپ کو پلگ ان کرنا ہے, سنٹرل ایشیا کی طرف ٹریڈ لے کے جانی ہے. کتنے ہی پروجیکٹس ہیں جو یعنی پاکستان وہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ مل کے, اور آپ پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ تو جانی ہے پاکستان کے اندر سے, پاکستان کی جو سی پورٹس ہیں وہ یوز ہونی ہے. تو دونوں ممالک کو چاہیے کہ اس جو کشیدگی ہے اس کا مل بیٹھ کے حل نکالیں, اور پاکستان کا یہ جو جائز مطالبہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی والوں کو ٹائٹ کریں, یہ 100% درست معاملہ ہے. اس کو بجائے کہ آپ گرم دماغ سے سوچیں, آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے اس کا حل نکالنا ہے, اور دونوں ملکوں کے بہترین مفاد کے اندر ہے کہ امن کا بول بالا ہو. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.